السلام علیکم دوستوں، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے قیام کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ 3 مزید نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں، جس کے مطابق سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبونل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور سوشل میڈیا کمپلینٹ کونسل بنائی گئی ہے۔ یہ تینوں ادارے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے علاوہ یہ 3 ادارے ریگولیٹری اتھارٹی، پروٹیکشن ٹریبونل اور سوشل میڈیا کمپلینٹ کونسل، یہ تینوں نئے ادارے ہیں، اس سے پہلے ان کا پاکستان میں وجود نہیں تھا۔ تو ان اداروں کے حوالے سے ابھی کچھ ایمبیگیوٹی ہے کہ یہ کس طرح کام کریں گے، اس میں صحافیوں کے نمائندے ہوں گے نہیں ہوں گے، اور ہوں گے تو کس تعداد میں ہوں گے، اس کی کچھ تفصیلات جو یہ بل پاس کیا گیا تھا اس میں دی گئی تھی، لیکن اس کی باقاعدہ تمام تفصیلات آنا باقی ہیں، اور جیسے ہی یہ تفصیلات دستیاب ہوں گی ہم اس پہ آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ اس وقت ہمارا موضوع جو ہے وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، جس کو عملی طور پہ اس کا قیام عمل میں لایا جا چکا تھا، اور اس کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر وقار الدین سید جو کہ گریڈ 20 کے افسر ہیں، انہیں گریڈ 21 کے یعنی ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ ایک جونیئر افسر کو پہلا ڈائریکٹر جنرل تعینات کیا گیا اس ایجنسی کا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی اس ایجنسی کا قیام عمل میں آیا اور وقار الدین سید نے اور ڈائریکٹر جنرل اپنی پاورز کا استعمال کرتے ہوئے ریشفلنگ کی، ایف آئی اے کے تمام صوبوں میں ایف آئی اے سائبر کرائم کے جو افسران تعینات تھے ان کی ریشفلنگ کی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے بینر کے ذریعے۔ اس کے بعد ایف آئی اے میں ایک گروہ بندی دیکھنے کو ملی، کچھ جونیئر افسران نے ان کے اس احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جس پر انہیں اسٹے آرڈر بھی مل گیا۔ لیکن یہ گروہ بندی کیا ہے؟ اس گروہ بندی کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ ایف آئی اے سائبر کرائم بنیادی طور پہ 2007 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا ایک پروجیکٹ کے ذریعے۔ یہ ایک پروجیکٹ تھا وفاقی حکومت کا، جس کے تحت کچھ افسران جو ہے وہ ایف آئی اے کے اس سائبر کرائم میں ٹرانسفر کیے گئے، اور کچھ پولیس افسران جو کہ ڈیپوٹیشن پہ پی ایس ٹی افسران ہیں وہ بھی اس میں آئے، لیکن بنیادی طور پر اس ادارے کو چلانے کے لیے، سائبر کرائم ایف آئی اے کے ونگ کو چلانے کے لیے آئی ٹی ایکسپرٹس ہائر کیے گئے، جن کا اصل کام آئی ٹی کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مہارت کے حامل وہ لوگ تھے جو کہ وہ سائبر کرائم میں انویسٹیگیشن میں ان کو ہیلپ کرنا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کا پروجیکٹ 1 کے بعد پروجیکٹ 2 آیا، پروجیکٹ 3 آیا۔ ان تینوں پروجیکٹس میں افسران اور انویسٹیگیشن آفیسرز بھرتی کیے گئے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان افسران کو، ان آئی ٹی ایکسپرٹس کو انویسٹیگیشن کی پاورز بھی دی گئیں، جو کہ ایک متنازع معاملہ ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں کورٹس میں گئے ہوئے ہیں۔ یہ افسران آج تک مستقل نہیں ہو سکے ہیں، ان کا بھی معاملہ ہے۔ تقریباً 17 سال سے وہ اس ادارے میں کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک مستقل بھی نہیں ہوئے ہیں، اور کہ ان کا رول کیا ہوگا اس پہ ہمیشہ مختلف ادوار میں مختلف قسم کی رولنگز آتی رہی ہیں کورٹ سے۔ بہرحال ایک افسر ایف آئی اے سائبر کرائم میں ایک افسران یہ ہیں جو کہ آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، دوسرے وہ ایف آئی اے کے افسران ہیں جو کہ بنیادی طور پر پہلے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ چونکہ ایک ہی ادارہ تھا اس میں ٹرانسفر ہوتے تھے، اب وہ جو ہے انہیں ڈیپوٹیشنسٹ تصور کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرے افسران جو ہیں وہ پولیس کے افسران ہیں جو کہ پی ایس پی افسر ہیں، جیسے وقار الدین سید۔ ابھی تو اس وقت شاید نیشنل سائبر کرائم ایجنسی میں 2-3 ہی پی ایس پی افسران ہوں گے، جن میں ایک وقار الدین سید خود ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایف آئی اے کے افسران ہیں، اب اس کا جو بل پاس کیا گیا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2025 میں جو ترامیم کی گئیں، اس کے تحت ایف آئی اے کے افسران کو 1 سال تک اس نئے ادارے میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں رہنا ہے، اور 1 سال بعد پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں واپس کرے، یعنی ایف آئی اے واپس بھیج دیا جائے گا، اور اس دوران نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اپنے لوگ بھرتی کرے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ ساری چیزیں اسموتھلی ہوں، پہلا ہی آرڈر وقار الدین سید کا چیلنج کر دیا گیا سندھ ہائی کورٹ میں، اور چیلنج کیا ڈائریکٹر سندھ کے عہدے پر موجود شہزاد حیدر نے۔ شہزاد حیدر نے اس کو اس گراؤنڈ پہ اس آرڈر کو چیلنج کیا کہ وہ ایک سینئر افسر ہیں اور وہ گریڈ 20 میں جانے کے اہل ہیں۔ اگر جو ماضی میں جو 2 ماہ پہلے ایک بورڈ ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے افسران کی ترقیوں کے حوالے سے، اس میں ایف آئی اے کے افسران کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، ادروائز وہ گریڈ 20 کے افسر ہو جاتے، اور ان کے جگہ جو جس عہدے پہ جو لگایا گیا ہے انہیں لگایا گیا ہے عامر نواز کو، جو کہ عامر نواز اور شہزاد حیدر میں اس عہدے کے لیے ڈائریکٹر سندھ اور ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم سندھ کے عہدے پر تقریباً 2 سے 2.5 سال سے یہ مہادرائی جاری ہے۔
مزے کی بات ہے کہ یہ دونوں ہی ایف آئی اے کے افسر ہیں، لیکن عامر نواز کو اس وقت ڈائریکٹر جنرل جو وقار الدین سید جو این سی سی آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، پہلے ڈائریکٹر جنرل، ان کی حمایت حاصل ہے۔ وقار الدین سید نے اپنے عہدے کا چارج لینے کے بعد جو پہلا تبادلے کے آرڈر کیے تھے وہ عامر نواز کو کوئٹہ سے اسلام آباد راولپنڈی ڈویژن کیے تھے، اور 8 سے 10 دن یا 15 دن میں دوسرا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں عامر نواز کو شہزاد حیدر کی جگہ کراچی کے ڈائریکٹر کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ یہ دونوں ہی گریڈ 19 کے افسران ہیں اور دونوں کو گریڈ 20 کی اضافی ذمہ داریاں دی گئیں۔ اب شہزاد حیدر نے اس عہدے کیونکہ عامر نواز ان سے جونیئر ہیں، اس کو بنیاد بنا کر وہ سندھ ہائی کورٹ چلے گئے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اس وقت وقار الدین سید جن افسران اس گروہ بندی میں وقار الدین سید کا جو ساتھ دے رہے ہیں، اس میں سب سے اہم افسر ہیں، ان کا نام ہے عامر نذیر۔ یہ گریڈ 18 کے افسر ہیں اور یہ بیسیکلی ان کو این سی سی آئی راولپنڈی میں ایڈیشنل ڈائریکٹر کا عہدہ اسی نوٹیفیکیشن میں جس میں عامر نواز کو دیا گیا تھا انہیں بھی دے دیا گیا ہے، لکڈ آفٹر چارج، اور یہ اپنی جو ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز این سی سی آئی وہ ذمہ داریاں بھی ادا کرتے رہیں گے۔ اس وقت وقار الدین سید کے سب سے قریبی افسر ہیں عامر نذیر، یہ بھی ایف آئی اے کے افسر ہیں، اور انہی کی مشاورت سے تمام ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی جا رہی ہیں، اور این سی سی آئی کے قیام کے لیے جو مزید پیش رفت ہے وہ بھی اس کو بھی لک آفٹر، کیونکہ ڈائریکٹر آپریشنز کے عہدے پر یہ فائز ہیں تو یہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نوٹیفیکیشن میں تبادلوں کے ایک اہم تبادلہ تھا، مسٹر محمد احمد زعیم کو ایڈیشنل ڈائریکٹر کا اضافی چارج دیا گیا۔ یہ وہ افسر ہیں جو کہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، اور یہ سائبر کرائم پروجیکٹ کے تحت ایف آئی اے میں آئے تھے، اور اب 15 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں ان کو۔ یہ بھی بی ایس 18 یعنی گریڈ 18 کے افسر ہیں، اور انہیں گریڈ 19 کا ایڈیشنل ڈائریکٹر کا چارج دیا گیا۔ محمد احمد زعیم، عامر نذیر اور عامر نواز، اور اس کے علاوہ ایف آئی اے ملتان کے ڈائریکٹر عبد الغفار، وہ بھی ایک آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں اور وہ بھی پروجیکٹ کے تحت ایف آئی اے میں آئے۔ اس کے علاوہ چودھری سرفراز جو لاہور کے اس وقت ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی ایک آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جو ڈی جی ڈائریکٹر جنرل وقار الدین سید کی لابی کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ پھر دوسرا گروپ جو ہے اس کے اندر وہ ہے جو کہ شہزاد حیدر اور اس سے پہلے جو پی ایس پی افسران ایف آئی اے کے ڈی جی رہے، یعنی اگر آپ اس سلسلہ شروع کریں تو پچھلے 3 ساڑھے 3 سال میں محسن بٹ صاحب کو جب پہلی بار ڈی جی ایف آئی اے لگایا گیا تو شہزاد حیدر انہی کے ہمت پر کراچی ٹرانسفر ہوئے اور ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم کراچی کا عہدہ سنبھالا، اور اس وقت سے اب تک ایف آئی اے سائبر کرائم میں اس گروپ کی منوپلی تھی، یہی گروپ تبادلے اور تقرریاں کراتا تھا۔ عامر نواز بھی اسی گروپ کا حصہ تھے، کے بعد شہزاد حیدر کو راولپنڈی تبادلہ کیا گیا، تو عامر نواز شہزاد حیدر کی مرضی سے ہی اس عہدے پہ آئے، لیکن بعد میں عامر نواز اور ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے۔ وہ اختلافات کیوں پیدا ہوئے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اب اس وقت جو کراچی میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کراچی زون ہی یہ طے کر رہا ہے، کراچی میں سب سے زیادہ سائبر کرائم کے حوالے سے شکایت ہوتی ہیں، اور شاید افسران بھی سب سے زیادہ یہاں تعینات ہیں۔ سندھ یا کراچی میں 3 گروپ بن چکے ہیں۔ کراچی میں یہ گروپ بندی انتہائی واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے۔ شہزاد حیدر وہ سندھ ہائی کورٹ چلے گئے ڈی جی کے احکامات پر، جس کے تحت انہیں ایف آئی اے میں واپس ان کی خدمات کی گئی تھیں، اور انہوں نے اس پر اسٹے آرڈر لے لیا۔ ان کے اسٹے آرڈر کے بعد نہ صرف انہوں نے اپنے تبادلے کے خلاف اسٹے آرڈر لیا، بلکہ اسی آرڈر میں جو اسی نوٹیفیکیشن میں محمد احمد زعیم کو، جو کہ آئی ٹی ایکسپرٹس بھی ہیں اور پروجیکٹ کے تحت سائبر کرائم میں بھرتی کیے گئے تھے 15 سال قبل، انہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر سندھ کے عہدے پر تعینات کرنے کے احکامات دیے تھے ڈی جی ایف آئی اے نے۔ وہ ان احکامات پر بھی عمل کرانے سے انہوں نے روک دیا ہے، اور انہوں نے ایڈیشنل ڈائریکٹر سندھ کے کمرے پر تالا لگوا دیا ہے کہ یہ اس عہدے پر جب تک کہ سندھ ہائی کورٹ کوئی فیصلہ نہیں کرتی اس اسٹے آرڈر پر، ان کی درخواست پر، اس وقت تک انہیں بھی کام کرنے سے روک دیا ہے۔ جبکہ اسی نوٹیفیکیشن میں ایک اور تبادلہ کیا گیا تھا کراچی کے ڈی ڈی کا، یعنی کراچی کا سرکل ہیڈ کا ایک وہ کیا گیا، مسٹر ارسلان منظور جو بی ایس 18 کے آفیسر ہیں 18 گریڈ کے، اور انہیں اپنے عہدے ہی کی سیٹ پر یعنی کراچی سرکل کے ہیڈ کے طور پر تعینات کیا گیا تھا، جبکہ یہ اس سے پہلے اس نوٹیفیکیشن سے پہلے اس عہدے پر محمد احمد زعیم کر رہے تھے، انہیں ایلیویٹ کر کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کے عہدے پر لگایا گیا تھا۔ لیکن اب ارسلان منظور اپنے عہدے پر کام کر رہے ہیں اس نوٹیفیکیشن، مطلب بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ایک ہی نوٹیفیکیشن کے کچھ پارٹس پر عمل ہو رہا ہے اور کچھ پارٹس پر عمل نہیں ہو رہا۔
تو اس سے نظر آتا ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سالوں سے ہم ایف آئی اے سائبر کرائم ڈی جی ایف آئی اے کے انڈر رہا ہے، تو تھوڑی ہمیں بھی اس کو زبان پر آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تو ڈی جی این سی سی آئی اے ان کی ویکنیس نظر آ رہی ہے، ان کی کمزوری نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنے احکامات پر عمل درآمد نہیں کرا پا رہے ہیں۔ اب جو اس حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ شہزاد حیدر کی جانب سے اسٹے آرڈر لینے پر عامر نواز جو ہے وہ چلے گئے ہیں سندھ ہائی کورٹ۔ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور سندھ ہائی کورٹ نے اب اس حوالے سے 23 مئی کی تاریخ مقرر کی ہے، جس میں ڈی جی ایف آئی اے کے جو کمنٹس ڈی جی ایف آئی پھر کہہ رہا ہوں میں ڈی جی این سی سی آئی اے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈی جی کی جانب سے بھی کمنٹس جو ہائی کورٹ نے طلب کیے تھے وہ بھی آ چکے ہیں، اور اس پر اب 23 مئی کو ایک ہیئرنگ ہوگی اور اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا شہزاد حیدر اس عہدے پہ رہتے ہیں یا یہ وہ واپس ایف آئی اے انہیں ان کی خدمات کر دی جاتی ہیں اور عامر نواز اس عہدے کا چارج سنبھالتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں ڈی جی سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی وقار الدین سید اپنی رٹ بحال کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ اس حوالے سے میں آپ کو مزید اپڈیٹس کرتا رہوں گا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔